السلام علیکم. امید کرتا ہوں جی آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، زندگی خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے. میرا نام مجتبیٰ فاروق اوان ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بزنس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن کرنٹ جس سینیریو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور جو آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈسکشن ہوگی، ہو سکتا ہے کہ یہ 5 سے 10 منٹ 10 سے 15 منٹ کی طرف چلی جائے، لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں ویڈیو کے شروع میں کہ یہ چیز آپ کے لیے کبھی بھی کسی وقت بھی رائے گاں نہیں جائے گی، بہت زیادہ بینیفیشیل ہونے والی ہے. ریکویسٹ یہی رہتی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو کسی جگہ سے بھی سکپ نہیں کرنا، آپ نے اس کا سیکنڈ جو ہے وہ سننا ہے ٹل اینڈ. آپ جب اس ویڈیو کو ختم کر چکے ہوں گے اس وقت اگر آپ ساتھ میں نوٹس بنا رہے ہوں گے یا آپ ان چیزوں کو ریمائنڈ کر رہے ہوں گے، ریکال کر رہے ہوں گے مائنڈ کے اندر، تو یو ڈیفینیٹلی ہیو اے لاٹ آف ڈیٹا. آپ کو بہت ساری یو ایس ٹیرف کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے اندر آپ کے پاس آ چکی ہوں گی اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ لگ چکا ہوگا کہ یار جو یو ایس نے ٹیرف لگایا ہے اس کے اگینسٹ اس کو خود کیا ایک ویلیو، کیا ایک پرائس جو ہے وہ پے کرنا ہے اور پے کر رہا ہے. یہ ابھی سے نہیں بلکہ 2018 سے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ چائنا کے اوپر جو اس وقت ٹیرف امپوز ہوا ہے تو چائنا کے اندر کون کون سا خلا، کون کون سی ایسے گیپس ہیں جو کریٹ ہونے جا رہے ہیں اور چائنا کہاں پہ شفٹ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو تھرڈ چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگی کہ آپ نے اگر خود کوئی بزنس پلان کرنا ہے تو اس وقت کون سی مارکیٹ ایسی ہیں جن مارکیٹ کو آپ ٹارگٹ کر کے بہتر سے بہترین اپنا بزنس کر سکتے ہیں. سو جناب آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لائف کے اندر ایک ویلیو ایڈ ضرور کرے گی. اچھا جناب، آج کل ایک بہت گرما گرم ٹاپک چل رہا ہے جس کی ہم نے بات کی ہے، ٹرمپس ٹیرف گلوبل امپیکٹ اینڈ انالیسز. جو گلوبل اس کا امپیکٹ کیا آنے والا ہے، جو ٹرمپ صاحب نے ایک ٹیرف وار کا اسٹارٹ کیا ہے. بیسیکلی دنیا اس سے پہلے جو ہے وہ جنگیں لڑتی آئی ہے اور انیشیل اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ انسان بغیر کپڑوں کے تھا، نان سویلائز تھا، سویلائزیشن اس کے پاس نہیں تھی. جیسے جیسے ایک وقت گزرتا گیا تو اس نے زمین سے جو ہے پہلے وہ شکار کر کے کھاتا تھا، پھر اس کے بعد اس نے زمین سے اپنے لیے فصل اگانا شروع کیے، اس کے بعد فصل اگانے کے لیے آلات کا پیدا کرنا، پھر اس کے بعد اس نے کپڑا بنایا، مختلف طرح سے کپڑا سی لیا، پھر اس نے اس کو پہننا شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹریڈ بھی کرتا رہا. ایٹ دی اینڈ وہ ایک ٹریڈ میں پہنچا کہ ایک چیز لو دوسری دے دو، بارٹر سسٹم جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ پہنچا. پھر اس کے بعد جناب باؤنڈریز کی طرف بڑھا کہ یہ باؤنڈری آپ کی ہے، یہ باؤنڈری میری ہے اور اس کے اگینسٹ اگر میرے ساتھ آپ ٹریڈ کرو گے تو یہ آپ کو میرے اس کے اگینسٹ پے کرنا ہوگا. تو ایک پورا ٹریول کر کے، ایک پورا سفر کرنے کے بعد جب وہ یہاں پہ پہنچا تو ہم بات کرنے لگے جی 2018 کی. پیچھے تھوڑی سی ہسٹری کو ہم نے ریکال کیا کہ انسان کہاں سے کہاں پہ پہنچا. تو کیا اس کے بینیفٹس ہو سکتے ہیں، کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو سب سے پہلے جناب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیرف وار کو آج سٹارٹ نہیں ہوا. ٹیرف وار بیسیکلی سٹارٹ ہوا تھا 2018 میں، 2018 میں، جب ٹرمپ صاحب گورنمنٹ کے اندر آئے تھے، پاور کے اندر آئے تھے اور ان کا فرسٹ ٹینیور تھا. اس کے اندر انہوں نے آ کے سب سے پہلے وہاں پہ بھی جو کام کیا تھا، انہوں نے مختلف کنٹریز سے جو چیز امریکہ کے اندر امپورٹ ہو رہی تھی ان کے اوپر جا کے ایک ٹیکس آلریڈی جو پے کیا جا رہا تھا اس کو انہوں نے مزید بڑھایا. لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ جس سے دوسرے ملکوں کو افیکٹ ہو. ڈیفینیٹلی افیکٹ تو ہوتا ہے، جتنا زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے اتنا چیز آپ کی جس مارکیٹ میں جا کے سیل ہونا ہے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے، تو یہ افیکٹ بہرحال آتا ہے. لیکن وہ بیریبل تھا. ایک 25% 10% تھا آئی تھنک سو، پھر اس کے بعد وہ 25% پہ چلا گیا. تو 25% ٹیکس کا ایک جو 15% کا یہ ایک گیپ آیا تھا درمیان میں 10 سے 15% تک کا، یہ پوری دنیا سے کہیں سے بھی وہ یو ایس کے اندر چیزیں امپورٹ ہو رہی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے لگا دیا تھا. بٹ ڈپینڈنگ اپون اس مد میں جو یو ایس نے پیسہ کمایا تھا، جو اس کے پاس ارننگ آئی تھی ان ٹرم آف ٹیرف،
وہ تقریباً 360 سے 380 بلین ڈالر اس نے جو ہے وہ ارننگ کی تھی. یہ 2018 اور 19 کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو 1 سال 2 سال کے اندر انہوں نے یہ اماؤنٹ جو ہے وہ کمائی تھی. اور اس کے بعد ڈفرینٹ پروڈکٹس کے اوپر جو ان کی پالیسیز رہتی ہیں امپیکٹ وہاں پہ بھی آیا تھا. لیکن آن دی ادر ہینڈ جب اس کے بعد بائیڈن صاحب گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں, بائیڈن صاحب نے وہی پالیسیز کو مینٹین رکھا, اس کو ایک تھوڑے سے ٹائم کے بعد مزید انکریز کر دیا. بٹ یہ کسی بھی ملک کے لیے, اب کسی بھی مارکیٹ کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر ایک ٹیکس عائد کر رہے ہوتے ہیں, ایک کرایہ لگا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک بہتر آہستہ آہستہ جا کے اس کے اوپر اسٹیبل ہو جاتی ہے. تو چائنا جو ہے وہ اس طرح کے ٹیکس کے اوپر جا کے اسٹیبل ہوا. تو دین 2025 میں جب دوبارہ ٹرمپ صاحب آئے تو یہ چیز وہ مارکیٹ کے اندر بیچ کے ہی یہ بیانیہ آئے تھے. یہی انہوں نے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے آ کے جو ہے وہ ٹیرفس کے اوپر کام کروں گا, ٹیکس کے اوپر کام کروں گا, امریکہ کے اندر جابس کے اندر اوپر کام کروں گا. تو ان کا آئیڈیا کیا تھا؟ بیسیکلی ان کا آئیڈیا وہ تھا کہ جو ان کے پاس اسٹیل اسٹریٹ تھی یا اسٹیل روڈ تھا, جس کو آج کل رسٹ روڈ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا اسٹیل انڈسٹری کا نام اس وقت تھا اور آج رسٹ انڈسٹری کا نام جو ہے جانا جاتا ہے. تو بیسیکلی آئیڈیا یہ تھا کہ ہم جتنی بھی پروڈکشن یا جتنی بھی پروڈکٹس فرام ڈفرینٹ کنٹریز سے جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر, ہم وہ تمام تر انڈسٹریز کو دوبارہ سے اپنے ملک کے اندر بنائیں گے, اور جو بنی ہوئی ہے ہم اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کریں گے تاکہ جتنا بھی پروڈکٹ ہے ہم وہ پروڈکٹ وہاں سے خود بنائیں اور اپنے مارکیٹ کے اندر بہتر سے یعنی سستے سے سستی چیز جو ہے وہ دیں گے. یہ بیسیکلی ٹرمپ صاحب کا آئیڈیا تھا. بٹ ٹرمپ صاحب نے فرنٹ پہ تو کام کیا ہوا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, لیکن ایک چیز کے اوپر جو انہوں نے کام نہیں کیا تھا وہ کیا چیز تھی؟ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے, ٹیرف لگانے سے پہلے اور چائنی مارکیٹ کو ڈسٹرب کرنے سے پہلے, انٹرنیشنل مارکیٹ کو ڈسٹرب کرنے سے پہلے وہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کا صحیح طریقے سے انالائز کرتے کہ کیا میں ان کو اگر ایکٹیو کرتا ہوں تو آج وہ اس حالت میں ہیں کہ میری وہ پروڈکشن کر سکیں. پہلا سوال, کیا چائنیز کی جو آج سے تقریباً 75 ایئرس پہلے تک ایک مارکیٹ تھی, کیا آج وہ مارکیٹ ہے کہ جو آج کی چائنا کی کنزیومر مارکیٹ کو جو ہے فلفل کر سکے؟ یہ ان سے غلطی ہوئی کہ اس کا انہوں نے انالائز نہیں کیا. سیکنڈ, ان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی کہ کیا اگر وہ مارکیٹ میرے پاس موجود ہے, وہ میرے پاس فیکٹریز موجود ہیں, تو کیا میرے پاس اس لیول کی لیبر موجود ہے کہ جو وہ پروڈکشن کر سکے, وہ سکلز میرے پاس ہیں کہ لو سے لوور کاسٹ میرے اوپر جو ہے میں کر کے اپنے مارکیٹ کے اندر دے سکوں؟ تو ایسا بھی نہیں تھا. اور تیسرا جو کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ کیا جو را میٹیریل یوز ہوتا ہے ان تمام تر چیزوں کو بنانے کے لیے وہ ہمارے پاس ہے ایز این امریکہ یا نہیں ہے, کیا وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا؟ اگر وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا تو ٹیرف لگانے سے ہمارے اوپر کیا امپیکٹس آ جاتے ہیں؟ تو آئی ڈونٹ نو, لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان تمام تر سوالوں کے اوپر اس گورنمنٹ نے بھی اور وہ جتنے بھی لیفٹ رائٹس کے لوگ ہیں ان لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر کام نہیں کیا. ایٹ دی اینڈ اس کے جو پرابلمز آنے تھے وہ تو مارکیٹ کے اندر آئے, لیکن ہو کیا سکتے تھے؟ سب سے پہلے تو پروس تو یہ تھے کہ ان کی جابز اپارچونیٹیز اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اسٹل چونکہ ہی دے آر ایکٹیو, تو اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو جناب وہ جابس کو دوبارہ سے ٹرن کریں گے, وہ جو پرانی 75 ایئرز کی ہیں. لیکن کیا آج کا جو ان کا ینگسٹر ہے, آج کی جو امریکن مارکیٹ ہے, وہ اس چیز کے قابل ہے یا اس طرح کی پروڈکشن کرنے کے قابل ہے؟ اٹس این ادر کویسچن. آپ اس کو ضرور جو ہے وہ دیکھیں گے. اس کے بعد سیکنڈ جو چیز جناب انہوں نے دیکھا, جو چیز سمجھی تھی, چونکہ چائنا ان تمام تر چیزوں کے اندر لیڈ کر رہا ہے, تو پریشر جو وہ بلڈ کرنا چاہ رہے تھے, تو کیا یہ چائنا کے اوپر پریشر ڈال پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ اور اس کے بعد جناب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے اس کے اوپر کیا آ رہے ہیں, تو وہی بات کہ وہاں کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی, لوگوں کے بائنگ پاور کم ہو جائے گی, فارمر سفر کرے گا, اس طرح جی ڈی پی جو ہے وہ ان کی سلائٹلی ڈکلائن کرے گی اور بڑی جلدی ڈکلائن کرے گی. اگر آپ اس کا گراف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کسی بھی چائنیز اکنامکلی جو ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے
دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا امپیکٹ گلوبلی کیا آنے والا ہے۔ تو جناب سب سے پہلے تو چائنا کی ایکسپورٹ کم ہوگی، اور ڈائریکٹ چائنا کی ایکسپورٹ کم ہو جائے گی، اور اس کے لیے ڈفرینٹ مارکیٹ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں گی، لائک جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ویتنام کی بات کریں گے، چائنا کی بات، چائنا کے اندر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں، اور فرام یو اے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو مختلف ایمرجنگ جو آپ کی مارکیٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ جا کے وہ امپورٹ ہوگا، بٹ ڈیفینیٹلی جب اس مارکیٹ کے اندر جائے گا تو وہ اسٹل چیز جو ہے وہ ان کو مہنگی ملے گی۔ اس کے بعد جو چیز افیکٹ ہوگی جناب وہ سپلائی چین ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جب بنتی ہے تو اس کو اینڈ یوزر تک پہنچانے کے لیے سپلائی چین کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے۔ آپ بڑی بڑی کمپنیز کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی جس کی وجہ سے وہ سکسیزفل ہیں، اور وہ ہوتا ہے سپلائی چین۔ اور یہ پوری دنیا کے اندر آپ نے کوئی بھی اپنا پروڈکٹ پہنچانا ہے تو جناب یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جو چائنا نے، جو یو ایس اے نے کام کیا ہے اس کے اوپر بہت ڈیپلی جا کے اس کا ایفیکٹ ہونے جا رہا ہے جی۔ سپلائی چین جو ہے یہ پہلے ڈسٹرب ہوگی، پھر شفٹ ہوگی، اور شفٹ کیسے ہوگی جو اس وقت یہ اپرچونٹی ہے بیسیکلی ڈفرینٹ مارکیٹس کے لیے۔ چائنا کی سپلائی ہے، چائنا کے پاس سپلائی ہے، اب ہم نے وہ ایک مارکیٹ ہے جس کو یو ایس مارکیٹ کہتے ہیں، جس کو اب یو کے کی مارکیٹ کہتے ہیں، یہ دنیا کی کوئی بھی مارکیٹ ہے۔ تو جب چائنا نے ان تمام تر مارکیٹس تک پہنچنا ہے اور منیمم ٹیرف کے ساتھ، منیمم ٹیکس کے ساتھ پہنچنا ہے، تو وہ کسی دوسری مارکیٹ کو، ایسی مارکیٹ کو جہاں پہ وہ اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرے اور وہاں سے پھر امریکہ کی مارکیٹ کے اندر جا کے ایکسپورٹ ہو، تو اس مارکیٹ کے ساتھ جناب آپ لوگوں کو یہ ایک سپلائی چین کا جو ہے ایک شفٹ آئے گا، اور بہت بڑا شفٹ ہوگا۔ آپ ہو سکتا ہے کہ اس کا امپیکٹ اس پاکستان کے اندر بھی دیکھیں گے، ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ یو اے ای کے اندر بھی دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا امپیکٹ جو ہے سب کانٹیننٹ میں بھی دیکھیں گے، ڈفرینٹ کنٹریز یو نیم اٹ۔ اور اس کا اگر آپ انفراسٹرکچر تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے، اس کی لیفٹ رائٹ باؤنڈریز کو ذرا ڈسکس کر لیں گے، دیکھ لیں گے، نقشہ ورلڈ جو میپ ہے اس کو ذرا اسٹڈی کر لیں گے، تو آپ کو بہت ایزیلی آئیڈیا ہو سکے گا کہ آپ کے پاس کون سی اپرچونٹیز کہاں پہ موجود ہے، اور کون سا بزنس آپ کہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کیا فیزیبلٹی ہے، اور وہاں سے اگر آپ کون سے مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہیں وہ ایزی ہوں گے۔ اور جناب اس میں کیا ہمارے لیے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ہم یہاں سے لرن کیا کر سکتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جناب جن کو ہم لرن کر سکتے ہیں، اسپیشلی اگر ہم بزنس مین ہیں، بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے اس وقت کی صورتحال میں منیمم کاسٹ کے اندر ہم میکسیمم مارکیٹ کیسے کیٹر کر سکتے ہیں، کون سی جگہ سے کر سکتے ہیں، ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہونی چاہیے جہاں پہ ہم اپنا ویئر ہاؤس بنائیں، جہاں سے ہم اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ یو ایس کی مارکیٹ کے اندر بیچیں، یا جو ایک گیپ بہت بڑا بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے، دونوں صورتوں میں ہم اس کو کیسے جو ہے وہ کیٹر کریں گے۔ اس کے بعد آگے چل کے دنیا کس ورلڈ آرڈر پہ شفٹ ہوتی ہے، اور کیا کیا ورلڈ آرڈر بنے گا، فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ، تھرڈ ورلڈ کا بنے گا یا فرسٹ سیکنڈ کا ہوگا، کیا ورلڈ وار 3 کی طرف ہم موو کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کون سی ٹریڈ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، کون سی سروسز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گی نیکسٹ فیوچر میں جا کے۔ لاٹ آف کوشچنز، لاٹ آف تھنگز، لاٹ آف ایسپیکٹس یو کین اسٹڈی۔ آپ کو ابھی تک جس جگہ پہ یا جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس تمام تر چیزوں کے اوپر کوئی امپیکٹ، کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اگر فائدہ ہوا ہے تو جناب پھر میری ریکویسٹ ہے آج کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور لائک اور ڈس لائک ضرور کرنا ہے، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری جو بھی نیکسٹ ویڈیو آئے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا کانٹینٹ بنا کے آپ لوگوں تک شیئر کروں، لیکن اس میں ایک چیز ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے ہمیں بھی سپورٹ کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔